ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ جس راستے سے یہ قافلہ آ رہا تھا وہ مدینہ کے بہت زیادہ نزدیک تھا۔ اس قافلے میں بہت سارا سامان تھا اور ہزاروں اونٹوں پر یہ تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ تقریباً اس مال کی قیمت 50,000 دینار کی برابر تھی۔ جب ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے تو ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد کو مکہ بھیجا۔ قاصد نے مکہ پہنچ کر یہ خبر دی مکہ والوں کو کہ اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو ہماری مدد کے لیے پہنچو، کسی بھی وقت مسلمان ہمارا قافلہ لوٹ سکتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ فوج کی روانگی سے پہلے ابو جہل نے خانہ کعبہ کا دیوار پکڑ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان دونوں میں جو حق پر ہو انہیں فتح نصیب فرما۔ جیسے ہی فوج روانہ ہوا تو ایک دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت خطرے سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ کفار کے لشکر میں دو نے کہا کہ ہمیں اب لڑائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قافلہ ویسے بھی صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ آج یہ لڑائی ضرور ہوگا۔ ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ بدر کے جانب روانہ ہوئے۔ مسلمان بھی اپنے لشکر کے ساتھ بدر کی جانب روانہ ہو گئے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور دونوں کی تعداد دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کل تعداد 313 میں صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ تو کفار کا ایک بہت بڑا سردار سامنے آیا اپنے بیٹے کے ساتھ اور کہا کہ کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے۔ تو اس پر 3 انصار میدان میں آئے تو عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائی چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے باپ دادا کے دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، ہمیں وہ چاہیے۔ تو اس پر حضرت علی، حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ اس کے بعد جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے لیکن کفار کے تینوں مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوا تو مسلمانوں کی کم تعداد کی وجہ سے وہ اپنے جگہ پر ڈٹے رہے۔ تو کفار نے فل زور کے ساتھ حملہ کیا لیکن ناکام رہے، پھر پیچھے ہٹے، پھر دوبارہ حملہ کیا، پھر ناکام رہے، پھر پیچھے ہٹے۔ تو اس بار جیسے ہی پیچھے ہٹے تو مسلمانوں نے اس پر فل زور کے ساتھ حملہ کیا تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جنگ میں تقریباً 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور کفار کے 70 آدمی قید کر لیے گئے اور 70 مارے گئے۔ اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا۔ اس جنگ یہ وہ عظیم فتح تھی جس کے بعد اسلام پھیلنے لگی۔